اگر بچنا ہے آپ کو، وہ کیسی آخرت ہوگی پتہ ہے؟ قرآن میں اگر مضامین آخرت اٹھا لیں تو جگہ جگہ بکھرے ہوئے ایسے ایسے اس کے مناظر ہیں، یوں سمجھو کہ گویا کہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے مناظر رب العالمین نے کھینچا ہے۔ اور اس دور سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی اس سے چھٹکارا نہیں، اور اس کے لیے تیاری جو کر لیا وہ سب سے زیادہ عقل مند ترین ہے، کیونکہ وہاں کے مقابلے میں یہاں کی کل زندگی ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پہلا دن جو شروع ہوگا فی یوم 50,000 سنہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 50,000 دن کے برابر ایک دن جو شروعات کا ہوگا، جو قبر سے اٹھ کے میدان حشر میں جمع ہوں گے، وہ حشر والا دن رب العالمین کہتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ خالی پہلا دن اگر 50,000 سال کے برابر ابتدا ہو رہی ہے، جس کا کوئی انتہا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون کا مسئلہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایک کیلکولیشن کا اندازہ اگر ایک دن 50,000 سال کا ہے، وہی 50,000 سال کا ایک دن تمہاری اس زندگی کے 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، چلو تم 150 250 سال بھی رکھ لو، تو یاد رکھو 50,000 سال کے مقابلے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا۔ رب تمہارا یہ ایک منٹ کا جو دور ہے وہ مانگتا ہے کہ میری مرضی پہ چلو۔ وہاں جو لامنتہائی جو دور ہے، جہاں وقت پاس ہوتا ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جنت میں انسان داخل ہوگا تو کس عمر میں داخل ہوگا؟ احادیث اشارہ کرتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر پہ داخل ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ اٹھائے گئے تھے وہ عمر تھی 33 سال، 30 پر 3 سال۔ 30 پر 3 سال کی عمر میں ایک انسان جنت میں جنتی ہو تو داخل ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ داخل ہونے کے بعد 33 کروڑ سال گزر جائیں، ایک دو نہیں، 33 سال کی عمر میں وہ داخل ہوا اور اس پر 33 کروڑ سال گزر جائیں، پھر اس کی عمر پوچھی جائے کہ کیا ہے، تو وہ 33 سال ہی رہے گی۔ وقت وہاں نہیں چلتا۔ آپ پوچھیں گے ایسا کبھی ہوگا کیا؟ ہاں، یہاں بھی ہوا۔ اللہ نے اس کا ایک نمونہ یہاں رکھا کہ دیکھو یہاں بھی دیکھو۔ آپ کو معلوم ہے ایک قصہ ہے سورہ کہف کے اندر، جس کے نام پہ سورہ ہے، کہف والوں کا واقعہ۔ کہف کہتے ہیں ایک غار کو، یہ غار میں چند لوگ وہاں پناہ لیے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ اس غار کے اندر 309 سال، اور 300 الگ کہا، 9 الگ کہا، 309 ایک ساتھ نہیں کہا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300، 300 سال رہے، وَازْدَادُوا 9، زائد 9 سال۔ کیوں؟ شمسی کیلنڈر قمری کیلنڈر دونوں کو الگ الگ یہاں بیان کیا ہے۔ شمسی کیلنڈر کے حساب سے جو ہم کیلنڈر عیسوی استعمال، اس حساب سے 300 رہے، اور قمری کیلنڈر کے حساب سے 309 سال رہے۔ کیوں؟ شمسی کیلنڈر قمری کیلنڈر دونوں میں 100 سال کو 300 سال کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، تو 300 سال کے 3 سال 9 سال ہو گئے، تو 309 سال رہے قمری کیلنڈر کے حساب سے، اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 300 سال رہے۔ لیکن جب یہ اٹھے نا، ان پر وقت نہیں گزرا تھا۔ غار کے باہر تو وقت گزر رہا تھا، غار کے اندر وقت نہیں گزر رہا تھا۔ اس واسطے جب 300 سال بعد اٹھے تو ان کے بال اتنے ہی تھے جتنے وہ 300 سال پہلے اندر داخل ہوتے وقت تھے، ان کے ناخن اتنے ہی تھے جتنے وہ 309 سال پہلے اندر داخل ہوتے وقت تھے۔ اگر ان پہ وقت گزرتا تو 309 سال کے بال کتنے بڑے ہو کے، 309 سال کے ناخن کتنے بڑے ہو کے انسان ایک عجیب ہیبت کا نمونہ ہو جاتا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ان کو ویسے ہی رکھا جیسے 309 سال پہلے تھے، وہ وقت ان کے اوپر نہیں گزرا۔ باقی باہر کے زمانے میں وقت گزرتا رہا، اندر کے زمانے میں وقت نہیں۔ یہی چیز، یہی مثال ذہن میں لاؤ، قیامت حشر کے میدان میں جنت میں داخل ہوگا یا کوئی جنت جہنم میں، وقت گزرنے کا نام نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس وقت کے لیے تیاری کر لو، جب تمہارا حساب ہوگا پھر تم جاؤ گے وہاں، حسرت کر کے کوئی فائدہ نہیں، یہاں غفلت میں پڑھ کے بہت بڑا نقصان کر رہے ہو۔ تیاری کر لو آخرت کی، یہ زندگی بنانے کی نہیں، زندگی کی نہیں، اگلی زندگی کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے۔